بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں چند ایک ویڈیوز جو ہے وہ آپ کو دکھانے جا رہا ہوں، اور ویڈیو دیکھنا بہت ضروری ہے آپ کے لیے، کیونکہ سوشل میڈیا پر اس وقت جو ہے وہ ایک بہت بڑا ایشو بنا ہوا ہے۔ علامہ اشرف آصف جلالی صاحب کے جو شاگرد ہیں، شیخ الحدیث علامہ مفتی زاہد نعمان جلالی صاحب، اور ادھر سے مفتی حنیف قریشی صاحب جو ہیں، یہ آپس میں جو ہے ایک دوسرے کو چیلنجز کر رہے ہیں۔ کل رات کو جو ہے وہ حنیف قریشی صاحب کا پھر جو ہے وہ ایک چیلنج انہوں نے کر دیا، جس میں انہوں نے کہا کہ مجھے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ علامہ اشرف آصف جلالی صاحب جو ہے وہ اس وقت سیریس ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ چلیں بس آپ جو ہے وہ 10 سیکنڈ کا 15-20 سیکنڈ کا جتنا بھی ہے ان سے جو ہے وہ ویڈیو ریکارڈ کروا لیں۔ میں نے تاریخ مناظرہ تو نہیں دیا تھا، میں صرف اتنا کہہ رہا تھا کہ وہ میرے چیلنج کو ایکسیپٹ کر لیں، اس کے بعد جو ہے وہ ہم تاریخ شرائط جو بھی ہے وہ ہم طے کر لیں گے۔ لیکن زاہد نعمانی جلالی صاحب جو ہیں، علامہ اشرف آصف جلالی صاحب کے جو شاگرد ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ بھائی آپ اتنا زور جلالی صاحب پر کیوں دے رہے ہو؟ جو موقف ان کا ہے وہی ہمارا ہے، وہ مجھے جانشین انہوں نے بنایا ہوا ہے مناظرے کے حوالے سے، یعنی کہ میری جیت جلالی صاحب کی جیت ہے، میری ہار جلالی صاحب کی ہار ہے۔ انہوں نے باقاعدہ دکھا بھی دیا کہ جناب یہ دیکھیں، انہوں نے جو ہے وہ لکھ کر جلالی صاحب نے دیا ہوا تھا۔ اس پر جو ہے وہ حنیف قریشی صاحب کا ایک میں ویڈیو کلپ آپ کو دکھانے جا رہا ہوں، پھر اس کے بعد جو ہے بلکہ 2 کلپ میں حنیف قریشی صاحب کے دکھاتا ہوں، پھر علامہ اشرف آصف جلالی صاحب کے، وہ میں اس لیے آپ کو دکھانے جا رہا ہوں تاکہ آپ یک طرفہ بات سنیں گے تو یقیناً اس میں غلط فہمیاں پیدا ہوں گی، ادھوری سنیں گے تب بھی غلط فہمیاں پیدا ہوں گی، بات کو پورا سنیں گے، دونوں طرف کی بات سنیں گے تو میں کوشش ہوگی میں انشاءاللہ تعالیٰ ڈنڈی نہیں مار رہا ہوں، اور جو حقائق ہے وہ میں انشاءاللہ تعالیٰ وہی آپ کے سامنے جو ہے وہ رکھے۔ جو مین چیز آپ مکمل جو ویڈیو کلپ ہے وہ تو میں نہیں دکھا سکتا، چونکہ وہ میرے خیال میں کوئی 20-25 منٹ کا تو شاید غالباً انہی کا ہوگا، حنیف قریشی صاحب کا، پھر علامہ اشرف آصف جلالی وہ تو پھر بہت لمبی جو ہماری 1.5-2 گھنٹے کی ویڈیو شاید اس سے بھی چاہے زیادہ بن جائے۔ تو ایسا جو مین ہے جس سے آپ کو بات سمجھ میں آ جائے یا آسانی رہے وہ میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں۔ سب سے پہلے آپ جو وہ حنیف قریشی صاحب کو سن لیجئے، پھر اس کے بعد ایک ویڈیو کلپ حنیف قریشی صاحب کا اور آپ کو دکھانے جا رہا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ حنیف قریشی صاحب کیا خیانت کر رہے ہیں، یا پھر جو ہے وہ نیا ٹوپی ڈرامہ انہوں نے جو ہے وہ شروع کیا ہوا ہے، یا پھر علامہ اشرف آصف جلالی صاحب جو ہے وہ جان بوجھ کے میدان مناظرہ میں نہیں آ رہے۔ یہ دونوں چیزیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا تاکہ آپ جو ہے وہ حق کو پہچان سکیں۔ تو آئیے سب سے پہلے جناب ہم شروع کرتے ہیں علامہ مفتی حنیف قریشی صاحب کو۔ میرا چیلنج یہ مناظرہ اس لیے میں نے دیا کہ بار بار ان کے لوگوں کی طرف سے جو طوفان بدتمیزی ملک میں بپا کیا گیا وہ سب آپ لوگوں کے سامنے، 26 دسمبر کو آ جاؤ، فلان جگہ آ جاؤ، 1000 بندہ لے کے آ جاؤ، کوئی کہہ رہا ہے جی ٹکٹ دیں گے، ناشتہ کرائیں گے، فلان کر رہے ہیں۔ کیا یہ انداز ہے کہ پازیٹیو اگر آپ ایک مسئلے کو حل کرنا چاہتے ہیں اور آپ مسلک اہل سنت میں انتشار ختم کرنا چاہتے ہیں تو اس کا یہی طریقہ ہے کہ مناظرہ یوں ہوگا کہ جس سے مسلک کا انتشار ختم ہوگا؟ یقیناً ان لوگوں کے اندر کوئی مسلکی حمیت، کوئی مسلکی درد، کچھ بھی نہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو یہ لوگ 26 نومبر کو جب ہمارا مسلک اہل سنت پہ حملہ آور شخص جس کو میں نے دنیا کے سامنے ننگا کیا، جب میں اس سے نبرد آزما تھا اور وہ بالکل ڈیمیج ہو چکا تھا، اس وقت اس کو بیساکھیاں انہوں نے پکڑائیں اور دوبارہ اس کو کھڑا کیا، اور وہ انہی کی بنائی ہوئی بدتمیزی کی ویڈیو کی آڑ میں وہ اپنے لوگوں کے اندر یہ بتاتا پھر رہا ہے جی کہ دیکھیں جی میں نے اس وجہ سے نہیں کیا مناظرہ کہ یہ تھا اور وہ تھا۔ اگر ان میں مسلک اہل سنت کا درد ہوتا تو کیا ان کو پچھلے 3.5 سالوں میں صرف یہی دن یاد آئے تھے کہ یہ مناظرے کے چیلنج کریں اور 26 دسمبر کی ڈیٹ اناؤنس کریں؟ اچھا، اس بات کو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ کیا پچھلے 3.5 سالوں میں ان کو یہی تاریخ 26 نومبر کی یاد آئی مناظرے کے لیے؟ یہ جملہ جو ہے وہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ اس پر جو ہے وہ میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سامنے حقائق رکھنے جا رہا ہوں کہ کیا حنیف قریشی صاحب جان بوجھ کے یہ کہہ رہے ہیں، نیا ٹوپی ڈرامہ ان کا، یا پھر جو ہے یہ ان کو پتہ نہیں چل رہا ہے۔ بہرحال کچھ نہ کچھ گڑبڑ جو ہے وہ ہے ضرور، اس لحاظ سے جو ہے نا وہ میں انشاءاللہ تعالیٰ یہ آپ کو میں ویڈیو جو ہے نا وہ دکھاؤں گا۔ لیکن اس سے قبل جو یہ کہہ رہے ہیں حنیف قریشی صاحب کہ بھائی جو ہے وہ یہ طریقہ ہے مسائل کو حل کرنے کا، اگر اہل سنت کا درد ہوتا تو پھر آپ ایسا نہ کرتے نہیں، تو میں صرف ایک ہلکا سا جو ہے وہ آئینہ آپ کو دکھانے جا رہا ہوں کہ حنیف قریشی کہ جب ان کی باری اپنی آتی نا، اب تو جو ہے وہ کوئی حواس ان کے شاید قائم ہی کچھ ہوں گے، جس وجہ سے اب جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ اصل میں ان کے اوپر اب اٹیک ہو رہا ہے نا۔ اصل ان کو جو درد ہے وہ زیادہ یہ ہے کہ مرزا انجینئر کے پاس میں گیا تھا تو ادھر سے جو ہے وہ حنیف قریشی صاحب پر اعتراض ہو گیا، بلکہ چیلنج ان کو کر دیا مفتی زاہد نعمانی جلالی صاحب نے
کہ بھائی آپ ادھر چلے گئے ہو مرزا جیلمی کی طرف، وہ تو مناظرہ نہیں کرے گا لیکن ہم کرنے کے لیے تیار ہیں، ادھر آ جائے۔ تو اس کا جو نا اصل میں درد یہ ہے جو انہوں نے پہلے بات کہی نا کہ بیساکھیاں انہوں نے پکڑا دی، جو مسئلہ کہ اہل سنت پر جو ہے وہ بندہ اعتراضات کر رہا تھا، وہ اشارہ مرزا جیلمی کی طرف تھا۔ تو خیر میں بات یہ کرنے جا رہا ہوں کہ یہ ایک کلپ آپ سن لیں کہ حنیف قریشی صاحب جو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ طریقہ ایسے ہوتا ہے۔ اب میں بتانے جا رہا ہوں کہ یہ طریقہ ذرا دیکھیے گا، اگرچہ بات تو کچھ پرانی ہو گئی ہے لیکن ہے تو حنیف قریشی صاحب ہی ہے نا، جب ان کی اپنی، کیونکہ ان کا ایک وتیرہ ہے وہ بہت زیادہ ہے، یعنی کہ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، بہت کچھ ہے ان کا۔ عرفان شاہ صاحب اب تو ان کا جو ہے وہ آپس میں صلح ان کی ہو گئی ہے، وگرنہ یہ حنیف قریشی صاحب عرفان شاہ صاحب کہتے تھے وہ مولوی ڈیزل دی کاپی، ٹھیک ہوگا، مولوی ڈیزل دی کاپی۔ تو ان سے بندہ پوچھے کہ بھئی آپ کا، پہلے یہ سن لیں ذرا ویس قادری صاحب کے بارے میں انہوں نے کیا کہا، یہ سن لیں ذرا۔ کیا آج ایک بدبخت نے ہماری محافل نعت کے اندر لاکھوں روپیہ اس پر ہم لوگ لٹاتے رہے، کیا اس نے 7 محرم الحرام کو ضد کے ساتھ، آل محمد کے بغض کے ساتھ اس نے اپنے بیٹے کی شادیاں نہیں رچائی؟ بیٹے اور بیٹے کی شادیاں نہیں کی کراچی کے ایک بدبخت ناتخان نے؟ اویس رضا قادری جسے کہتے ہیں، کہتے جی مجبوری، تیری بیٹی بھاگ رہی تھی۔ استغفر اللہ۔ اچھا اب یہاں پر دیکھ لیں کہ یہ تبلیغ ہو رہی ہے اور یہ کہیں کہ یہ طریقہ ہے، اور پھر یہ دیکھیے کیا انہوں نے ان کا دل چیک کیا ہے، ان کی پیشانی پہ لکھا ہوا تھا کہ انہوں نے ضد کے ساتھ جو ہے وہ پروگرام کیا ہے، اہل بیت رسول کی ضد میں معادلہ بغض کے ساتھ کیا، یہ کیا یار۔ اچھا خیر یہ حنیف قریشی صاحب ہم نے تھوڑا سا آئینہ دکھایا کہ بھئی آپ ٹوپی ڈرامہ تو نہیں کر رہے ہو۔ اچھا پھر جو بات وہ والی رہ گئی، وہ آپ نے جو ہے وہ بڑے غور سے بات سننی ہے، جو حنیف قریشی صاحب نے یہ کہا ہے کہ جناب پچھلے 3.5 سالوں میں جو ہے وہ آپ کو اب یاد آیا، ٹھیک ہو گیا، بات سمجھ میں آ گئی نا آپ کی۔ اب میں دکھانے جا رہا ہوں حنیف قریشی صاحب کو کہ حنیف قریشی صاحب آپ یہ دیکھیے گا، یہ سن لے ذرا کان کھول کر، پتہ نہیں آپ کو جیسے علامہ اشرف آصف جلالی صاحب کی بیماری کا علم ہے یا نہیں ہے، اب آپ یہ نہ کہہ دینا کہ یہ اتنے چیلنج جو جلالی صاحب نے کیے ہیں مجھے تو ان کا بھی علم نہیں ہے، اگر نہیں علم تو بھائی پھر ذرا تھوڑا سا آپ حواس اپنے قائم رکھو اور اپنے مخبر جو ہے وہ چھوڑو تاکہ پتہ چلے کہ آپ کے بارے میں کون کیا کر اور کہہ رہا ہے۔ یہ سن لیجیے پہلے علامہ اشرف آصف جلالی صاحب کا، پھر اس پر جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی ہم بات کرتے ہیں۔ ایک میرا اعلان ہے، میں جیل میں تھا تو کئی لوگوں کو پیچھے مناظرہ یاد آیا ہوا تھا، میں مناظرہ کرنے آ گیا ہوں، شاہ سے لے کر قم تک، تہران ایران تک، کسی کو ہمارے مسلک پر کوئی اعتراض ہو میں مناظرے کے لیے حاضر ہوں۔ آج ہی نہیں، اگر کل کسی کو جا گئے تو کل بھی مناظرہ، پرسوں بھی مناظرہ، جس دن وہ پنجابی جانے نا جس وقت کسی دا ٹکر ساگ چاوے چڑھنی اللہ دے فضل حفظ الحدیث کا مسئلہ کسی ثابت کریں گے انشاءاللہ۔ تو میں یہ لائیو کہنا چاہتا ہوں کہ میں یہ جو چھوٹے موٹے ہیں کیڑے مکوڑے وہ تو ہمارے شاگردوں کو دیکھ کے چھپ جاتے ہیں، یہ جتنے بھی اس گروپ کے سینئر افراد ہیں، مناظر ہیں، جو بھی ہیں، ہمارا واضح ان سب کے لیے پیغام ہے کہ وہ ہمارے پاس آنا چاہے، یا جو بھی اہل سنت و جماعت کے متفق علیہ غیر متنازع شخصیات ہیں، مدارس ہیں، مثلا جامعہ نظامیہ ہے، جامعہ نعیمیہ ہے، قاری زوار بہادر صاحب بیٹھے ہیں، ان کا مرکز ہے فردوس مارکیٹ میں، تو ہم تو ہر کسی کا شک دور کرنے کے لیے جو اپنے گھر کوئی بڑے سے بڑا دعوے دار ہے تیار ہیں اللہ کے فضل سے۔ اور اس سلسلہ میں یعنی میں حیران ہوں کہ ایک طرف وہ زور لگا رہے ہیں مجھ پر مزید پابندیاں لگوانے کے لیے، یعنی ابھی جو میری بیل ہے اس کے خلاف درخواستیں ہیں اور مزید 3 کیس مجھ پہ کیے گئے ہیں، اور 4th شیڈول کے لیے وہ بار بار حکومت کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہیں کہ 4th شیڈول ان کا نہ ختم کیا جائے ورنہ یہ ہر جگہ پہنچ جائیں گے۔ ایک طرف 4th شیڈول لگواتے ہیں اور دوسری طرف کہتے ہیں پھر آ کے دکھاؤ۔ تو لاہور کے اندر ہمارے جو مراکز ہیں، مثلا رسولیہ شیرازیہ ہے، جامعہ نعیمیہ ہے، نظامیہ ہے، قاری صاحب خود بیٹھے ہیں، تحفظ ناموس رسالت محاذ ہے، جمعیت علماء پاکستان ہے، کیونکہ یہ مسئلہ ان لوگوں نے ابھی تک چھوڑا نہیں اور ہم ان کو چھوڑیں گے نہیں جب تک وہ توبہ نہیں کرتے اور رجوع نہیں کر لیتے۔ لہذا وہ اس کو ڈائلاگ کہیں، اس کو مناظرہ کہیں، وہ جو کہیں، ہمارے نزدیک وہ 100% جھوٹے ہیں، اور ان میں سے ہر شخص جس نے جھوٹا الزام لگایا 80 کروڑوں کا مستحق ہے۔ ہم نے یہ حکومت سے بھی مطالبہ کیا ہے اور اس سلسلہ میں 24 گھنٹے جس وقت وہ چاہیں، جو بھی یہ مراکز اہل سنت کے میں جن کا نام لے رہا ہوں، جو بھی مجھے دعوت دے انہیں دعوت دے، جس طرح بھی، تو اللہ کے فضل سے ہم ان کے شکوک و شبہات کو مکمل ختم کرنے کے لیے دلائل پیش کریں گے، کردار ادا کریں گے۔ یہ ہمارا موقف، ہمارا مسلک، ہمارا عقیدہ یہ سورج سے بھی زیادہ واضح اور شبنم سے بھی زیادہ شفاف، اور اس کی حقانیت بالکل نصف النہار کی سورج سے بھی زیادہ ہے۔ اب کور چشم جو ہے جنہیں ابھی تک پتہ نہیں چل رہا، ہم حاضر ہیں ان کو بتانے کے لیے، واضح کرنے کے لیے، اور آخری سانس تک انشاءاللہ اس مشن کو آگے بڑھائیں گے۔ میں نے جیل جانے سے پہلے بھی پریس کانفرنس میں اور بعد میں بھی کہا، آپ بھی کہہ رہا ہوں
دنیا کا کوئی ہمیں دین کیڑا مکوڑا نہ ہو. بالخصوص جنہیں باہر سے بلایا گیا تھا میرے ساتھ مناظرہ کے لیے، میں نے کہا تھا میرے خلاف اسمبلیوں میں قراردادیں منظور ہوئی، مجھے بلاؤ قومی اسمبلی میں، مجھے بلاؤ سپریم کورٹ میں. دنیا کا کوئی عالم اس کو سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا کی توہین کہے تو مجھے اسمبلی سے بیری نہ نکلنے دو. وہی مجھے پھانسی لگا. اس واسطے اگر کسی کو علم کا گھمنڈ ہے وہ کسی بھی چینل پہ لائیو آ جائے، وہ سپریم کورٹ میں آ جائے میرے مقابلے میں، وہ دلال پیش کرے. میں غلام حافظ الحدیث ہوں، رب کعبہ کی قسم مجھے حق پر اتنا یقین ہے کہ میں 2 منٹ میں ان کو الٹا کر کے دکھا دوں گا. گوجرانوالا کے مسلمانوں کو گواہ بنا کر میں حکومت وقت سے مطالبہ کر رہا ہوں کہ یہ سارے کیڑے مکوڑے جس کو مناظرے کا شوق لگا ہوا تھا، جب میں جیل میں بند تھا اور عدالتوں میں مناظرے کی بات کرتے تھے، میرا چیلنج ہے شرک سے غرب تک آؤ سپریم کورٹ میں، گستاخی ثابت کرو تو میرا سر اترواؤ، ورنہ سارے 80 کوڑے کھاؤ. حضرت سید منور حسین شاہ صاحب بخاری حافظہ اللہ تعالی، آپ نے جو کلپ دیا کہ وہ میرا عرفان شاہ سے مناظرہ کرانا چاہتے ہیں کہ تم دونوں آمنے سامنے بیٹھو، تو میں لائیو ان کی دعوت پر مناظرے کے اس پیغام کو قبول کرتا ہوں. سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں جو میری گفتگو ہے، جس پر ان لوگوں نے شور مچایا، وہ عین قرآن و سنت کے مطابق ہے اور اصول اہل سنت کے مطابق ہے. میں اس پر 75 گھنٹے تقریر کر چکا ہوں، اور اگر کوئی ظلم میں سے بھٹکا ہوا ہے تو اس کی سزا کے لیے بھی تیار. جس مسلک کی سیاست میں یہ حدیث ہو کل بنی آدم خطاء، کل بنی آدم خطاء، لفظ خطا سے اگر سے استثناء نبیوں کا آگے ہوگا، اس سیاستہ کے پڑھنے والے سنیوں میں کیا ایسی باتیں کی جا سکتی ہیں تو روایت نے کھڑی اور کچھ ان پڑھ سنیوں نے گھر میں شروع کر دی. تو میں اس طبقے کو کہہ رہا ہوں شور مت کرو، آ جاؤ سپریم کورٹ میں. وہ جو تم گستاخی کہتے ہو وہ اشرف اعظم جلالی کی طرف منسوب نہیں ہوگی، 14 صدیوں کو اصول اہل سنت کی طرف منسوب ہوگی، اور اصول اہل سنت کو ثابت کرنا میرا ذمہ ہے. اپنی گفتگو کو قرآن و سنت دونوں سے ثابت کرنا میرا ذمہ ہے، اور تمہارے کفر ثابت کرنا یہ بھی میرے ذمہ ہے. اچھا، یہ تھا جناب حنیف قریشی صاحب کو جواب، جو یہ کہہ رہے تھے کہ جناب دیکھیے 3.5 سالوں میں ان کو یہ تاریخ یاد آ گئی. تو ان کو بتانا یہ ہے کہ بھائی آپ جو شور مچائے ہوئے تھے نا کہ جناب انہوں نے سیدہ پاک کی شان میں گستاخی ہے، بھائی آپ اکیلے نہیں ہو. حنیف قریشی صاحب آپ کے ساتھ جتنے بھی ہیں نا، چاہے وہ عرفان شاہ صاحب ہوں یا جتنے بھی ہیں، میں نام نہیں لینا چاہتا ان کے، جتنے بھی ہیں وہ ایک ایک کو اشرف آصف جلالی صاحب نے چیلنجز کیے ہوئے تھے. لیکن آپ سے پوچھنا یہ ہے کہ آپ اس وقت کہاں تھے؟ آپ میدان مناظرہ میں کیوں نہیں آئے؟ اس وقت تو جو ہے وہ ان کو ایک بہانہ مل گیا. علامہ اشرف آصف جلالی صاحب کے جو شاگرد ہیں علامہ مفتی زاہد نعمانی جلالی صاحب جو شیخ الحدیث ہیں، اور ان کا بہانہ بالکل ٹھیک تھا. یعنی کہ اس کو بہانہ غلط معنوں میں نہ لیجیے گا. یہ یعنی کہ کہا کہ جناب ان کا جو اعتراض ہے نا وہ بالکل درست ہے کہ بھئی 3.5 سال کا کم و بیش عرصہ گزر گیا، آپ کو چیلنج پہ چیلنج جلالی صاحب نے کیے ہیں تو آڈے کانتے جھوم ہی نہیں رہیں گی. تو جس نے چیلنج کا اعلان کیا ہی نہیں ہے، آپ وہ ایسے ربانی صاحب کے ساتھ مل گئے ہو اور جناب وہاں پر چلے گئے ہو، فتح کے نعرے لگ گئے ہیں، زیب گلوں جناب مالائیں ہو گئی ہیں آپ کے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب مجھے میں بڑا سرخرو ہوا ہوں، اس لحاظ سے بڑی پذیرائی بڑی عزت مل گئی ہے. تو بھائی وہاں پر تو مناظرہ ہوا نہیں ہے، لیکن جو چیلنج کر رہے تھے آپ ان کے سامنے کیوں نہیں آتے؟ اب آپ رٹا لگا رہے ہو کہ جناب علامہ اشرف آصف جلالی صاحب ہی. اب مجھے بتائیے، اچھا یہاں پر ایک میں ہلکی سی جو ہے وہ گزارش کروں گا علامہ مفتی زاہد نعمانی جلالی صاحب سے کہ بھائی یہاں پر میں ہلکی سی خامی کہہ لیجیے، اب ان کو الٹ معنوں میں نہ لیجیے گا. یہاں پر میں بالکل اصولاً جو بات آپ کی مجھے غلط محسوس ہو رہی ہے میں وہی جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ عرض کروں گا بغیر ڈنڈی مارے ہوئے کہ دیکھیے گا کہ جب بندہ چیلنج کرتا ہے نا تو کم از کم اس لحاظ سے چیلنج کرنا چاہیے کہ جس پر بندہ پورا اترے. اب آپ نے جیلمی صاحب کو چیلنج کیا تھا جس کی آڑ میں آج حنیف قریشی صاحب جو ہے وہ آپ کا کلپ چلا کر جو ہے وہ ایک بہانہ جو ہے عذر انہوں نے اپنا پیش کر دیا، اور وہ یہ ہے کہ آپ نے کہا تھا مرزا انجینئر صاحب کو کہ بھائی جلالی صاحب جو ہے وہ چاہے ICU میں ہو، کسی بھی بیماری پر ہو، جیسے بھی سخت ان کی صحت ناساز ہو، تم چیلنج کرو تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے چیلنج کو قبول کر کے آپ کے ساتھ مناظرہ کریں گے. تو میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ بھائی جب چیلنج کرتے ہیں تو پھر اس قسم کے آپ مجھے بتائیے ایک بندہ ICU میں ہے وہ کیسے اٹھ کے مناظرہ کر سکتا ہے؟ مجھے بتائیے
یعنی کہ یہ کہیں کہ یار اگر حالات سازگار ہوئے جیسا بھی ہوا، یعنی کہ یا اس کو بہتر الفاظ لے لیجئے، کوئی بہتر جملے اس کا انتخاب آپ پہلے کر لیجئے۔ اب اس کی آڑ میں حنیف قریشی صاحب جو ہے وہ سر پہ چڑھے ہوئے ہیں، اور اس لحاظ سے اگرچہ ان کا سر پہ چڑھنا کوئی مؤثر نہیں ہے کیونکہ یہ ٹوپی ڈرامہ کر رہے ہیں، خیانت کر رہے ہیں نا۔ یہ 3.5 سال کے عرصے میں کم از کم و بیش جو ہے وہ ان کو کوئی خیال نہیں آیا، نہ ان کو چینل کو سنائی دیا، نہ ان کو کوئی ویڈیو کلپ نظر آیا۔ اگر نظر آیا تو آپ کا مفتی ظاہر نعمانی صاحب آپ کا کلپ نظر آیا جو آپ نے چیلنج کیا تھا کہ لو جناب یہ انجینئر صاحب سے مناظرہ کریں گے جلالی صاحب۔ تو اس لحاظ سے میں گزارش کروں کہ آئندہ بھی جو آپ نے بات کرنی ہے بڑا سوچ سمجھ کے بات کیجیے گا، کیونکہ صرف اور صرف تقریر کرنا اور ہوتی ہے، لیکن جب بات مناظرے کی یا چیلنج کیا جائے تو پھر تو بندہ کھنگیا بھی ہے نا، جنہوں ساری پنجاب ہوتا ہے وہ بھی نوٹ ہوتا ہے کہ اس بندے نے کھنگیا کس طرح، چاجدہ بھی کھنگیا کہ کوئی نہیں کھنگیا۔ اس لیے میں گزارش، اور پھر حنیف قریشی صاحب سے یہاں پر میں عرض کروں گا کہ بھائی اگر آپ واقعی اس معاملے میں سنجیدہ ہیں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ جناب یہ دوریاں ختم ہو جائیں، اختلافات ختم ہو جائیں، تو بھئی آپ نے مسئلہ ہی حل کرنا نا، تو پھر آپ بیٹھ جائیں ظاہر نعمانی جلالی صاحب سے، آپ نے دعا دی ہے کہ جناب علامہ اشرف آصف جلالی صاحب ٹھیک ہو جائیں۔ ہماری بھی دلی دعا ہے کہ اللہ پاک سیدہ زہرا پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ناموس کی برکت سے علامہ اشرف آصف جلالی صاحب کو مکمل صحت یابیاں عطا کرے، وہ دین متین کی خدمت کرتے رہیں۔ جو آپ سے لغزشیں ہوتی رہتی ہیں، جو آپ کے گناہ ہیں یا آپ کی گمراہیاں ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی رجوع کی سچے دل سے جو ہے وہ توبہ کی توفیق نصیب فرمائے، رجوع کی توفیق نصیب کرے۔ اپنی رائے کا اظہار جو ہے وہ آپ جناب کمنٹ باکس میں لازمی کیجیے گا، اور اگر ہو سکے ممکن ہو تو آپ ہمارے چینل کو جو ہے وہ سبسکرائب بھی کر دیں۔ بہت شکریہ جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔